السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد رضوان آپ کو منتخب احادیث اردو میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ آج ہم اس کا ذکر پڑھیں گے قرآن کریم کی فضائل آیت قرآنیہ کے نظر میں۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی کتاب آئی ہے جو سراسر نصیحت اور دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے، اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے اس قرآن میں رہنمائی اور عمل کرنے والے مومنین کے لیے ذریعہ رحمت ہے۔ آپ کہہ دیجئے لوگوں کو اللہ کے اس فضل و مہربانی یعنی قرآن کے اترنے پر خوش ہونا چاہیے۔ یہ قرآن اس دنیا سے بدر جہاں بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشریٰ للمسلمین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ فرما دیجیے کہ بلا شبہ اس قرآن کو روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام آپ کے رب کی طرف سے لائے ہیں، تاکہ یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ایمان کو مضبوط کرے، اور یہ قرآن فرما برداروں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ قرآن جو ہم نے نازل فرما رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، جو کتاب آپ پر اتاری گئی ہے اس کی تلاوت کیا کیجیے۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا کرتے ہیں، وہ یقیناً ایسی تجارت کی امید لگائے ہوئے ہیں جن کو کبھی نقصان پہنچنے والا نہیں، یعنی ان کے اعمال کا اجر و ثواب پورا دیا جائے گا۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں ستاروں کے غروب ہونے اور چھپنے کی قسم کھاتا ہوں، اگر تم سمجھو تو یہ قسم بہت بڑی ہے۔ قسم اس پر کھاتا ہوں، یہ قرآن بڑی شان والا ہے جو لوح محفوظ میں درج ہے۔ اس لوح محفوظ کو پاک فرشتوں کے علاوہ کوئی اور ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ قرآن رب العالمین کی جانب سے بھیجا گیا ہے، تو کیا تم اس کلام کی سرسری بات سمجھتے ہو؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قرآن کریم اپنی عظمت کی وجہ سے ایسی شان رکھتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے اور پہاڑ میں شعور سمجھ ہوتی تو آپ اس پہاڑ کو دیکھتے وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور کمنٹ کر کے ضرور یہ بتائیں کہ آپ کو ہمارے ویڈیوز کیسے لگتے ہیں۔ اب اس کی حدیثیں آ گئی ہیں، حدیثیں پڑھیں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث قدسی بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، جس شخص کو قرآن کریم کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں اس کو دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سارے کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر فضیلت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اللہ تعالیٰ کا قرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے جو خود اللہ تعالیٰ سے نکلی ہے، یعنی کہ قرآن کریم۔ حضرت جابر
رضی اللہ عنہ سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم ایسی شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی، اور ایسا جھگڑا کرنے والا ہے اس کا جھگڑا بھی تسلیم کیا گیا، اس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا۔ جو شخص اس کو اپنے آگے رکھے یعنی اس پر عمل کرے اس کو یہ جنت میں پہنچا دیتا ہے، اور جو اس کو پیٹھ پیچھے ڈال دے یعنی اس کا عمل نہ کرے اس کو جہنم میں گرا دیتا ہے۔ فائدہ: قرآن کریم ایسا جھگڑا کرنے والا ہے، اس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے درجات بڑھانے میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں جھگڑتا ہے، اور اس کے حق میں لاپرواہی کرنے والوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ میرا حق کیوں ادا نہیں کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن کریم دونوں قیامت کے دن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں نے اس کو کھانے سے اور نفسانی خواہش پوری کرنے سے روک کے رکھا، میری شفاعت اس کے بارے میں قبول فرمائیے۔ قرآن کریم کہے گا، میں نے اسے رات کو سونے سے روکا اور یہ رات کو نوافل میں میری تلاوت کرتا تھا، میری شفاعت اس کے بارے میں قبول فرمائیے۔ چنانچہ دونوں اس کے لیے سفارش کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس قرآن شریف کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے مرتبہ کو بلند فرماتے ہیں اور بہت سو کے مرتبے کو گھٹاتے ہیں، یعنی جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرماتے ہیں، اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کیا کرو، اس عمل سے آسمانوں میں تمہارا ذکر ہوگا اور یہ عمل زمین میں تمہارے لیے ہدایت کا نور ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو ہی شخص پر رشک کرنا چاہیے، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف عطا کیا اور وہ دن رات اس کی تلاوت میں مشغول رہتا ہے، دوسرا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اور وہ دن رات اس کو خرچ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال چکوترے کی طرح ہے جس کی خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے اور مزہ بھی لذیذ، اور جو مومن قرآن کریم نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور کی طرح ہے جس کی خوشبو تو نہیں ہوتی لیکن ذائقہ میٹھا ہوتا ہے، اور جو منافق قرآن شریف پڑھتا ہے تو اس کی مثال خوشبودار پھل کی سی ہے جو خوشبو اچھی طرح اور مزہ کڑوا، اور جو منافق قرآن شریف نہیں پڑھتا اس کی مثال اندرائم کی طرح ہیں جو خوشبو کچھ نہیں اور مزہ کڑوا۔ اندرائن خربوزہ کی شکل کا ایک پھل ہے جو دیکھنے میں خوبصورت اور ذائقے میں بہت تلخ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے اس کے لیے ایک حرف کے بدلے ایک نیکی اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکی کے برابر ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارا عالم ایک حرف ہے، سارا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف اور میم ایک حرف، یعنی کہ یہ 3 حروف ہوئے، اس پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن شریف سیکھو پھر اس کو پڑھو، اس لیے جو قرآن شریف سیکھتا ہے اور پڑھتا ہے وہ تہجد میں اس کو پڑھتا رہتا ہے، اس کی مثال کھلی تھیلی کی سی ہے جو مشک سے بھری ہوئی ہو، اس کی خوشبو تمام مکان میں پھیلتی ہے، اور جس شخص نے قرآن کریم سیکھا پھر باوجود اس کے قرآن کریم اس کا سیکھنے میں سو جاتا ہے، قرآن کریم اس کے سینے میں ہے وہ سو جاتا ہے، یعنی اس کو تہجد میں نہیں پڑھتا، اور اس کی مثال اس مشک کی تھیلی کی طرح ہے جس کا منہ بند کر دیا گیا۔ فائدہ: قرآن کریم کی مثال مشک کی سی ہے، مشک ایک خوشبو ہے
اور حافظ کا سینہ اس تھیلی کی طرح ہے جس میں مشک ہو، لہٰذا قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا حافظ اس مشک کی تھیلی کی طرح ہے جس کا منہ کھلا ہو، اور تلاوت نہ کرنے والا مشک کی تھیلی بند کی طرح ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص قرآن مجید پڑھے اسے قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ہی سوال کرنا چاہیے۔ ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن مجید پڑھیں گے، اس کے ذریعے لوگوں سے سوال کریں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اپنے باڑے میں ایک رات قرآن پڑھ رہے تھے، اچانک ان کی گھوڑی اچھلنے لگی، انہوں نے اور پڑھا، وہ اور اچھلنے لگی، وہ پڑھتے رہے، گھوڑی پھر اچھلی۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے خطرہ ہوا کہ گھوڑی کہیں میرے بچے یحییٰ کو جو وہیں قریب تھا کچل نہ ڈالے، اس لیے میں نے گھوڑی کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سر کے اوپر بادل کی طرح کوئی چیز ہے جس میں چراغوں کی طرح کچھ چیزیں روشن ہیں، پھر وہ بادل کی طرح چیز فضا میں اٹھتی چلی گئی یہاں تک کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں نے صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میں گزشتہ رات اپنے باڑے میں قرآن پڑھ رہا تھا، اچانک میری گھوڑی اچھلنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن خزیر پڑھتے رہیے۔ ابن خزیر پڑھتے رہتے، انہوں نے عرض کیا، میں پڑھتا رہا، وہ گھوڑی پھر اچھلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن خزیر پڑھتے رہتے، انہوں نے عرض کیا، میں پڑھتا رہا، پھر بھی وہ اچھلتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن خزیر پڑھتے رہتے، انہوں نے عرض کیا، پھر میں اٹھ کر چل دیا، کیونکہ میرا لڑکا یحییٰ گھوڑی کے قریب ہی تھا، مجھے یہ خطرہ ہوا کہ گھوڑی کہیں یحییٰ کو کچل نہ ڈالے۔ تو کیا دیکھتا ہوں، بادل کی طرح کوئی چیز ہے جس میں چراغوں کی طرح کچھ چیزیں روشن ہیں، پھر وہ چیز فضا میں اٹھتی چلی گئی یہاں تک کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ فرشتے تھے، تمہارا قرآن سننے آئے تھے، اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے اور لوگ بھی ان کو دیکھ لیتے، فرشتے ان سے چھپے نہ رہتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن شریف پڑھنے کی وجہ سے ہمارے درجہ بلند فرمائے، آخرت میں عزت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کا نور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔